ساری گفتگو کا سلسلہ کب رہتا ہے تو سٹیج پر نہ انتظامیہ کا کوئی شخص موومنٹ کرے بلکہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے کام نپٹا کر خاموشی سے بیٹھ کر کسی کو ویلکم کرنا ہے تو پیچھے چلے جائیں، پورے پروٹوکول سے ان کو ریسیو کریں اور جہاں جگہ ملے وہیں بٹھائیں تاکہ جو پہلے سے آئے آپ وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حاضرین مکرم ضروری ہے کہ وہ میزان آج اس دنیا میں بھی ہمارے پاس موجود، تو سوال ہے کہ کیا اللہ نے وہ میزان اس دنیا میں ہمیں دیا ہے؟ اس کا جواب یس میں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے وہ میزان اس دنیا میں بھی ہمیں عطا کیا ہے، کیونکہ یہ تو عدل کا تقاضا بنتا ہے نا، اور خدا کی ہستی تو وہ ہے جو خود کہتی ہے کہ لوگوں میں عدل والا رب بھی نہیں، میں تو فضل والا رب ہوں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن تو کسی میزان پر وہ ہمارے اعمال کو لے اور وہ میزان اس دنیا میں ہمیں دے گا؟ کہیں آنکھیں بند کر کے ایسے بیٹھتے چلے جائیں؟ کوئی کہے کہ اگر اللہ نے وہ میزان دیا ہے تو وہ میزان اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے دیا ہے؟ تو قرآن پاک کے دو مقامات آپ کو پڑھ کے سنا رہا۔ سورہ شورا قرآن پاک کا 42واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 کو پڑھیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے حق کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا، والمیزان اور میزان کو بھی نازل کیا۔ کتنی چیزیں بھیجی ہیں اس نے؟ تو ایک کتاب بھیجی اور دوسری سورہ الحدید 57واں سورہ ہے قرآن پاک، اس کی آیت نمبر 25 کو پڑھیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بینات دے کر، نشانیاں دے کر، آیات دے کر، معجزات دے کر، اور آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور پھر ہم نے اپنے ان رسولوں کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا، والمیزان اور میزان کو بھی نازل کیا۔ تو رسولوں کے ساتھ دو چیزیں آئی، ایک کتاب آئی ہے اور دوسری میزان آئی ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ جس میزان پر میں نے اعمال کو تولنا ہے وہ میزان میں نے اتاری بھی ہے۔ مگر حاضرین مکرم سوال یہ ہے کہ کتابوں کا ذکر تو ہمیں ملتا ہے، لیکن آج تک اس اترنے والی میزان کا ذکر کبھی ہم نے سنا ہے؟ کبھی کو دیکھی ہے کبھی میزان؟ دیکھیں نا، 4 کتابیں تو بڑی بڑی ہیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، اور قرآن نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 تو بڑی بڑی کتابیں، اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہوتی جن کو صحائف کہتے ہیں، اور قرآن ان کا بھی ذکر کرتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ اور انبیاء کو ہم نے کوئی صحیفے دے کر بھی بھیجا۔ تو کتابوں کا ذکر تو ملتا ہے، مگر آج تک کسی رسول کے ساتھ اترنے والی میزان کا ذکر ہم نے وہ میزانیں کدھر کی؟ اگر کوئی کہے کہ جیسے کتابیں آج اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، سابقہ نبیوں پر اترنے والی کتابوں کو بدل دیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے ان نبیوں پر اترنے والی میزانیں جو ہیں ان کو بھی توڑ پھوڑ کے کہیں پھینک دیا گیا ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ بھئی مان لیا کتابیں بدل دی گئی ہیں، مگر وہ جس شکل میں بھی ہیں آج موجود تو ہیں، تو چلو وہ میزانیں ٹوٹ گئی تھی تو ٹوٹی ہوئی شکل میں کو کہیں مل جاتی، کسی میوزیم میں، کسی عجائب گھر میں رکھی ہوئی مل جاتی، مگر آج تک کسی نبی پر اترنے والی میزان کو ہم نے، اور اگر کوئی کہا کہ ہو سکتا ہے ان کے امتیوں نے سرے سے ہی ان کو گم کر دیا، بچی کوئی نہ ہو، وجود ہی نہ بچا، تو بابا اگر باقی نبیوں پر اترنے والی میزانیں گم کر دی گئی تو وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اترنے والی کتاب کا ایک ایک لفظ تو کیا، ایک ایک حرف بھی 14 صدیاں گزرنے کے باوجود محفوظ ہے، اور صرف کتاب ہی محفوظ نہیں، اس نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، اس نبی کے اٹھنے بیٹھنے کی ادائیں محفوظ ہیں، اس کے چلنے پھرنے کے انداز محفوظ ہے، اس کی گفتگو کا انداز
اور لب و لہجہ تک آج تک کتابوں میں موجود ہے، تو کم از کم اس نبی پر اترنے والی میزان کا ذکر تو کہیں ملنا چاہیے تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نبی پر اترنے والی میزان کا ذکر بھی کبھی ہم نے، تو میزانیں کہاں ہیں؟ آج ہم نے اس میزان کو تلاش کرنا تاکہ ہم ایسے ہی اٹکل پچو سے یہ عمال کر کر کے نہ بھیجتے کریں، بلکہ کسی عمال میزان پر تول تول کے عمال کریں۔ اب وہ میزان ہمیں مل چکی ہے۔ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم میزان کا لفظ سنتے ہیں تو چونکہ میزان کہتے ہیں ترازو کو، تو ہمارے ذہن میں اس کی ایک شکل بن جاتی ہے کہ وہ ترازو کیسا ہوگا۔ اس کے دو پلڑے ہوں گے، اوپر رسیاں بندی ہوں گی، پھر کوئی ڈنڈی لگی ہوگی، وہ پکڑنے والی مٹھ ہوگی۔ یہ نقشہ ایک ذہن میں بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسے میزان کہتے ہیں، وہ ترازو ہی ہے۔ مگر آپ نے کبھی دیکھا کہ کیا ہر جگہ وہ ترازو ایک جیسا ہوتا ہے؟ پاکستان کا نقشہ کبھی ذہن میں لائیں تو ایک ترازو وہ ہے جس پر آپ دکانوں میں آٹا، چاول اور دال تل رہی ہوتی ہے، اور ایک ترازو اور ایک میزان وہ بھی ہوتا ہے لکڑیوں کے ٹال پہ چلے جائیں جس پر لکڑیں تول رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہر جگہ میزان ایک جیسا ہے؟ جی تھوڑے بولے ہیں، جو خاموش ہیں وہ سوچ رہے ہیں۔ نہیں، خاموشی والے جیت گئے، اس لیے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ علامہ صاحب ایسے چکر دے رہے ہیں۔ بھئی دیکھیں نا، میزان کہیں چھوٹا ہے کہیں بڑا ہے، مگر ہے تو ایک جیسا ہی ہے۔ بھئی جس پر آٹا دال چاول تلتا ہے وہ ذرا چھوٹا ہے، اور جس پر لکڑیاں تل رہی ہیں وہ ذرا بڑا ہے۔ پلڑے تو دو ہی ہوتے ہیں۔ بس یہیں تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج دو پلڑوں والے میزان کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کسی سونار کی دکان پر چلے جائیں جس پر وہ ہیرے، جواہرات، سونا چاندی اور زیورات تولتا ہے۔ آج کے دور میں پاکستان میں چلے جائیں یا یونان میں چلے جائیں، کیا وہ دو پلڑوں والا میزان ہوتا ہے؟ اب تو ایک ہی پلڑے والا میزان آ گیا۔ ہر یوٹیلیٹی سٹور پہ چلے جائیں، آپ ہمارے یہ نصیر صاحب کی دکان پہ چلے جائیں، عامر صاحب کی دکان پہ چلے جائیں، تو دو پلڑوں والا میزان ہے وہاں؟ ایک ہی پلڑے والا آ گیا۔ پاکستان کے اندر بھی آج کل گنے کا سیزن ہے، وہ جس پر گنے کے بڑے بڑے ٹرک تلتے ہیں، وہ بھی تو میزان ہے نا؟ کیا اس کے دو پلڑے؟ ایک ہی پلڑے والا میزان ہے، جس کا مطلب کہ میزان کے لیے دو پلڑوں کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ تو یاد رکھیں، صرف یہی چیزیں نہیں تلتی جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تلتا ہے۔ آپ تو یونان کی سرزمین پر یورپ میں بیٹھے ہیں، اب تو پاکستان ملک کے اندر بھی چلے جائیں تو وہاں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر چند لمحوں کے اندر بتا دیتا ہے کہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت اور ٹیمپریچر کتنا ہے، بتاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر کو تولا جا رہا ہے۔ زلزلہ آتا ہے، چند سیکنڈز میں خبر آ جاتی ہے کہ اس زلزلے کی شدت کتنی تھی، تو کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر آپ نے پورے زلزلے کو تولا۔ بارش ہوتی ہے، ٹی وی پر خبر نشر ہوتی ہے کہ آج بارش کتنی ہوئی، تو کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر آپ نے بارش کو تولا۔ ہر روز خبر آتی ہے کہ آج ہوا کا دباؤ کتنا ہے، کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر ہوا کے دباؤ کو تولا جا رہا ہے۔ آپ کے موبائلز بتاتے ہیں آج ہوا میں نمی کتنی ہے، تو کوئی میزان ایسا بھی ہے جس پر ہوا کی نمی کو تولا جا رہا ہے۔ ذرا دیکھتے جائیں کیا کیا تول رہا ہے۔ اور حاضرین مکرم، صرف یہی کچھ نہیں تلتے، یاد رکھیں انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تلتے ہیں یا نہیں تلتے؟ یہاں کئی شاعر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، مگر اتنی بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر شعر کے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو کہتے ہیں شعر کا وزن ٹوٹ گیا۔ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب الفاظ بھی تلتے ہیں، اور صرف الفاظ ہی نہیں تلتے، یاد رکھیں انسان کی فکر بھی تلتی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں درس نظامی پڑھنے والے،
ایک سبجیکٹ ہے جسے کہتے ہیں منطق، اور منطق کے علم کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جس پر انسانی فکر کو تولا جاتا ہے کہ وہ درست کتنی ہے اور غلط کتنی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ جو چیزیں تل رہی ہیں، کیا ہر جگہ میزان ایک جیسا ہے؟ میزان بدلتا جا رہا ہے یا نہیں بدلتا جا رہا ہے؟ تو بھائی جیسی چیز کو تلنا ہے ویسا ہی میزان۔ اب میں آپ کو زیادہ سسپینس کو نہیں ڈالنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جلد آپ کو منزل پہ لے آؤں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ میزان جس کو ہم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ میزان کیا ہے؟ اس میزان کو تلاش کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ تلنا کس شے کو۔ ارے قیامت والے دن تلنا ہے انسانی اعمال کو، اور اللہ کی عزت کی قسم جس میزان پر قیامت والے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا اس میزان کا نام سیرت محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ جس میزان پر انسانی اعمال کو تلنا ہے وہ میزان سیرت محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے